الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم، تفسیر اور تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز وقت ہے ہمارے پاس، میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کی صحیح تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کروں، اور انشاءاللہ آپ سب کو لطف بھی آئے گا، اللہ کے قرآن کے ساتھ آپ محظوظ بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام میں اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام میں بڑی شیرینی، بڑی تازگی اور بڑی مٹھاس ہے۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ غریب کیوں ہیں؟ آپ کے گھر میں فاقہ کیوں ہوتا ہے؟ کئی دنوں تک چولہا کیوں نہیں جلتا ہے؟ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو مالدار ہونا چاہیے تھا، امیر و کبیر ہونا چاہیے تھا،
کیونکہ جو دنیا والے ہیں وہ امیروں کی باتیں سنتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، غریب کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں بتائیے آپ امیر کیوں نہیں، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ دوسرا سوال یہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت شام کی منڈیوں میں میووں کے اور کھجوروں کے اور گندم کے کیا بھاؤ چل رہے ہیں، کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ کیونکہ مکہ سے جو حرم شریف سے ملک شام کافی دور تھا، اور یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ وہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں یہاں بیٹھ کر، وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹی وی کا دور نہیں تھا، یہاں بیٹھ کر آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں کیا بھاؤ چل رہے ہیں منڈی میں۔ یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہو، کھاتے پیتے کیوں ہو؟ اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو کھانے سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ، نہ کوئی چیز کھاؤ نہ کوئی چیز پیو۔ یہ انہوں نے 3 سوال کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی 3 سوالوں کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ، اور بڑے اختصار بھی ہے، تفصیل بھی ہے، بڑے میٹھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے۔ فرمایا اب ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال، آپ نے یہ آج تینوں سوال یاد کر لینے ہیں، اور تینوں سوالوں کے جواب بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو بیان ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، تاکہ بندہ دوسروں کو بھی سنا سکے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ سکے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو پہلا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے گھر میں غربت کیوں ہے؟ آپ مالدار کیوں نہیں ہیں؟ آپ بہت بڑے تاجر کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سوال کا جواب کچھ اس انداز سے پیش فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر مالدار کیوں نہیں ہے، خزانوں کے مالک کیوں نہیں ہے، مربوں کے مالک کیوں نہیں ہے، خزانوں کے مالک کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ کیوں رہتا ہے، غربت کیوں رہتی ہے؟ قل، فرما دیجئے، قل، آپ اعلان کر دیجئے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانے میرے رب کے پاس ہیں، میں اپنے اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ وہ جسے چاہے جو مرضی عطا فرمائے، مجھے پسند ہے غریب رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے غریبی کی حالت میں زندہ رکھ، اور اے اللہ اللہم امیتنی مسکینا، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو میں غریبی کی حالت میں مجھے موت آئے، میں بہت زیادہ مالدار نہ ہوں، اور اللہم احشرنی مسکینا، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے غریبوں میں سے اٹھانا، امیروں میں سے نہ اٹھانا۔ مجھے غریب رہنا پسند ہے تو اللہ نے مجھے غریب رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں کیا ہوں کہ غریب ہوں۔ کر دے سائڈ دے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، فرما دیجئے میرا پیغمبر، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا میں خزانوں کا مالک ہوں۔
اللہ اکبر۔ اور یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا تھا۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے سامنے 25واں پارہ ہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا، اسی طرح کا سوال کیا تھا۔ یہ سورہ زخرف ہے اور 25واں پارہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو جمع کر کے یہ کہا تھا، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اگر یہ موسیٰ پیغمبر اللہ کا سچا نبی ہے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات کیوں نہیں ہے، کنگن کیوں نہیں ہے پہنتا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس نے کیا کہا تھا؟ قال یا قوم لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، او لوگو یہ اللہ کا سچا نبی نہیں، کیوں کہ اس کے پاس سونے چاندی کے کنگن موجود نہیں ہے، اس کے پاس خزانے موجود نہیں ہے، مجھے دیکھو میں رب ہوں۔ معاذ اللہ، فرعون کہتا کہ مجھے دیکھو میں رب ہوں، یہ جو نہریں ہیں یہ بھی میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں، پورے مصر میں میرا حکم چلتا ہے۔ اللہ کی تقدیر بھی تعجب کر رہی تھی فرعون کے اوپر کہ اے فرعون تو تکبر کرتا ہے نا میرے نبی کے سامنے، اور یہ تو کہتا ہے کہ یہ نہریں بھی، یہ پانی بھی میرے قبضے میں، یہ اناج بھی میرے قبضے میں، پورا ملک میرے قبضے میں ہے، اگر میں اسی پانی کے اندر جس کے تو دعوے کرتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے تجھے غوطے دے کر نہ ماروں تو مجھے بھی موسیٰ کا رب نہ کہنا۔ اور یہ جس ملک کے تو دعوے کرتا ہے کہ میں پورے ملک کا مالک ہوں، یہ جن لوگوں کے تو نے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا ہے ان مظلوم بنی اسرائیلیوں کا، ایک وقت آئے گا کہ میں انہی کو تیری حکومت، تیرے ملک کا مالک بنا دوں گا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ تو آ جائیے آپ اپنے سبق پر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے کیا سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، مالدار کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث پاک کو بھی اگر ساتھ ملا لیں تو بات بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہے، حدیث قرآن سے جدا نہیں ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کا ایک شاگرد تھا جو بھینگا تھا، اس کو دو نظر آتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ بھائی جاؤ وہاں الماری میں سے بوتل نکال کر لاؤ۔ شاگرد کیا کہتا ہے کہ استاد جی وہاں تو 2 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ استاد نے کہا کہ نہیں میں نے خود 1 بوتل رکھی ہے، وہاں صرف 1 بوتل ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ پھر دوبارہ گیا، اس نے جا کر دیکھا، کہتا کہ استاد جی وہاں تو 2 الگ الگ بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ استاد سمجھ گیا کہ اس کو 2 نظر آتی ہیں الگ الگ۔ استاد نے کہا کہ اچھا جاؤ ان میں سے پہلے 1 اٹھاؤ پھر دوسری اٹھاؤ۔ اس نے 1 اٹھا لی، اب دوسری دیکھنے لگا، استاد کے پاس آیا، استاد نے پوچھا کہ ہاں بھئی دوسری بوتل کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا وہ تو وہاں ٹوٹ گئی ہے، وہ تو وہاں ٹوٹ گئی ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں فرق ہو اس کو لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث الگ الگ ہے، ورنہ قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہے۔ جو حدیث ہے وہ در حقیقت قرآن پاک کی ہی تشریح ہے، قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے قرآن کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں صدیق اکبر مل گئے، وقت بھی نہیں ہے نماز کا، اتنی کڑی دھوپ میں آپ کس لیے باہر آئے؟ حضرت عمر فاروق سے حضرت صدیق اکبر پوچھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے کہ صدیق میرے بھائی، ما اخرجنی الا الجوع، خدا کی قسم میں بھوک کی وجہ سے باہر نکل آیا ہوں، گھر میں فقر و فاقہ ہے بہت دنوں سے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے میں کڑی دھوپ میں دوپہر کے وقت باہر نکل آیا ہوں۔
اچھا چلے میں تو نکل آیا، آپ بھی تو نکل کر آئے ہیں کڑی دھوپ میں۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے صدیق اکبر آپ بتائیے آپ کیوں نکل آئے ہیں کڑی دھوپ میں؟ نماز کا تو واقعتاً ٹائم نہیں ہے، کیوں آئے ہیں آپ؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ما اخرجنی الا الجوع، کہ اے میرے بھائی عمر مجھے بھی بھوک اور پیاس باہر نکال لائی ہے، میرے بھی گھر میں بہت دنوں سے فقر و فاقہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بھی کھانے کی تلاش میں باہر نکل آیا ہوں۔ دونوں تھوڑا سا سفر کر کے آگے گئے، نظریں پڑ گئیں جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پر جب نظریں پڑیں دونوں یاروں کی، دونوں وزیروں کی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کڑی دھوپ میں کس لیے باہر آئے ہو؟ دونوں وزیروں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم باہر آ گئے گھر میں، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے، انتظام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، دوپہر کے وقت کڑی دھوپ میں محمد کے نکلنے کا بھی مطلب یہی ہے، مجھے بھی بھوک اور پیاس فاقہ گھر سے باہر لے آیا ہے، میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے سیاستہ کی۔ اب یہ تینوں یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول آخر الزماں پیغمبر، یہ تینوں چل پڑتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی فرماتے ہیں چلو آؤ آج میزبان رسول کے گھر میں چلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز ہو۔ ان کا اصلی نام خالد ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ خالد ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر، میزبان رسول۔ تینوں ہستیاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ گئے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا مشروب پیش کیا اور ایک کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے جس میں پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، کچی کھجوریں جس کو ہم ڈوکے بولتے ہیں وہ بھی تھیں، اور کچی پکی کھجوریں بھی تھیں، تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ایوب انصاری تین طرح کی کھجوریں کیوں لے کر آئے ہو؟ صرف پکی ہوئی کھجوریں لے آتے تو کافی تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی تینوں قسم کی طبیعتیں ہوا کرتی ہیں، کئی لوگوں کو پکی کھجوریں پسند ہیں، کئی لوگوں کو ڈوکے پسند ہیں، کئی لوگوں کو کچی پکی آدھ کچی پکی کھجوریں پسند ہوا کرتی ہیں، میں نے سوچا کہ تینوں مزاجوں کے مطابق پیش کر دوں، آپ ان کھجوروں کو کھائیں۔ دھیانے تے ذرا لگو ہے جی، تھوڑا کھائیں ان کھجوروں کو، میں ابھی آتا ہوں۔ فوری طور پر گھر میں گئے، ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کر لیا اور اپنی اہلیہ محترمہ کو کہنے لگے کہ جلدی سے آٹا گوندھ لے۔ بکری کے بچے کی بوٹیاں کیں، کچھ گوشت کو بھون لیا اور کچھ گوشت کا سالن بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، روٹی لے کر بھنا ہوا گوشت اور سالن لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پونے میں سے باہر نکالی، اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا گوشت کا سالن رکھا اور ابو ایوب انصاری سے فرمانے لگے کہ میرے صحابی اس روٹی کو لے جاؤ میری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی کئی دنوں سے بھوک اور پیاس اور فاقہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گھر میں بھی بھوک اور پیاس اور فاقہ ہے۔ سننے والی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کھانا کھایا، گوشت بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں، روٹی بھی کھائی، سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہوتے ہی آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سین برداشت نہ ہو سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم بھوکے تھے، اللہ نے کھانا کھلا دیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں قربان جاؤں، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر فاروق کیا بتاؤں، ہم نے جو اللہ کی نعمتیں ابھی کھائی ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دنوں سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے ہم، اور آج اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، پھر بھی سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں پھر بھی سوال ہوگا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے سورہ تکاثر میں 30ویں پارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ جتنی بھی تم نعمتیں استعمال کرتے ہو مسلمانوں، تم سے ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، کہاں سے یہ آئی، کس طرح اس کا استعمال کیا، اور اس کا کیا کیا، فضول خرچی تو نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ، گھبرا گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان ساری نعمتوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، وہ سارا کھاتا پورا ہو جاتا ہے جب بندہ نعمتوں کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سچی حدیث سناؤں میں، آپ سب ساتھی پہلے اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ، سارے کہو، پچھلے بھی اگلے بھی کہو اونچی آواز نہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ کتنا بہترین کلمہ ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سچی حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، کل قیامت کے دن جب بندے کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا، بندہ بڑا پریشان ہوگا، میں تو پکڑا گیا، الحمدللہ کہنے والی نیکی اس کی نیکیوں والے پلے میں جب رکھی جائے گی تو اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی کلمہ ہے الحمدللہ؟ یقین جانو ہے تو چھوٹا سا کلمہ، لیکن اس کی توفیق کسی کو ہوتی ہے، توفیق اس کی اسی کو ہوتی ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نعمتیں استعمال کریں، ایک تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ہم نے کیا دینا ہے، حساب بھی دینا ہے، فضول خرچی نہ ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکر لازم ہے، ہر نعمت کے بعد الحمدللہ کہنا کیا ہے، لازم ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ہو گئی، اب آ جائیں ذرا سبق میں، یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے جی، اور سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، جو میں نے تلاوت کی تھی۔ پہلا کیا سوال تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو خزانوں کے مالک کیوں نہیں ہیں، مالدار کیوں نہیں ہیں، بہت بڑے تاجر کیوں نہیں ہیں، بینک بیلنس کے مالک کیوں نہیں ہیں، غربت کیوں ہے آپ کے اوپر؟ یہ کافروں نے سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، فرما دیجئے میرا پیغمبر، لا أَقُولُ لَكُمْ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ اچھا، اگر آپ اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں تو پھر کون ہے مالک؟ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو یاد کر لیجئے، یہ آیت نمبر 50 ہے، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا ہے لازمی جا کر، مسجد میں بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کافی زیادہ، تو یہ سورہ انعام کی 7ویں پارے میں آیت نمبر 50 ہے۔ ایک اور مقام 28ویں پارے کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ منافقون۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، فرما دیجئے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر خزانے ہیں کس کے پاس؟ 28ویں پارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک صرف کون؟ اللہ ہے۔ یہ کس نے مسئلہ سکھا دیا ہے کہ انبیاء کے پاس اختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پہلا سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے ہو گیا۔ سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو خزانوں کے مالک کیوں نہیں ہے؟ فرمایا گیا کہ پیغمبر بتا دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اللہ اپنے خزانوں کا خود مالک ہے۔ مجھے تو غریب رہنا پسند ہے، جس نے مانگنا ہے وہ کس سے مانگے؟ اونچی آواز نال بولو یارو، جس نے مانگنا ہے وہ کس سے مانگے؟ اسی سے مانگے جو خزانوں کا مالک ہے، اسی سے مانگے جو خزانوں کا مالک۔ ایمان سے بتائیے ذرا آپ، میں نے حدیث بھی سنائی، قرآن بھی سنایا، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہوتے، مختار کل ہوتے، اب حدیث کو سامنے رکھے نا، پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آئے ہو باہر، کڑی دھوپ میں کیوں آئے ہو باہر؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، بھوک ہمیں واپس لے آئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ ذرا میرے پدوکی کے ساتھیوں اور یارو، اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو پتہ نہ ہو، پوچھتا تو وہ ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ سوال تو تب کیا جاتا ہے جب علم نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول خزانوں کے مالک ہوتے تو کئی دنوں تک فاقے میں کیوں رہتے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جن کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا کہ خبردار جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی، میں محمد کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، تو بتاؤ اپنے بچوں کو کیوں فاقے میں رکھتے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ دوسرا سوال جی، آ جائیے پھر سبق میں آ جائیے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے جلدی باتوں کو مکمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہاں بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ شام کی منڈیوں میں اناج کا کیا ریٹ ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہمیں بتاؤ کہ شام کی منڈیوں میں اناج کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو دوسرا جواب آ گیا، فرمایا نمبر 1 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اعلان فرماؤ میرا پیغمبر میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ نمبر 2 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قرآن ہے میرے دوستو، اللہ کی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے بارے میں میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ اس کی کسی آیت میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیت نمبر 50 سورہ انعام کی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ شام کی منڈیوں کے ریٹ تو تب میں بتاؤں کہ میں عالم الغیب ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا اگر آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر ہے کون عالم الغیب؟ چنانچہ اللہ کا قرآن ہے، یہاں یہ میں اپنے قرآن مجید سے ڈوری رکھتا ہوں کیونکہ یہاں دوبارہ آنا ہے۔ سورہ نمل کی آیت 20ویں پارے سے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ یہ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے اور سورہ نمل کی یہ آیت ہے۔ یہ بھی اس آیت کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے، آیت نمبر 65 ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ اچھا اگر آپ عالم الغیب نہیں ہیں میرا پیغمبر تو پھر کون ہے عالم الغیب؟ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قل فرما دیجئے لا يعلم،
کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، والارض جو زمینوں میں رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، کس کو؟ الغیبہ، بولیے کس کو؟ غیب کو، پوشیدہ خبروں کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب کو جاننے والا اللہ۔ اے اللہ، ہمارے ہاں تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے جو بزرگ ہیں جن کو موت آ گئی ہے وہ بھی علم غیب جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ قبر کے اوپر کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے میرے دوستو، یہ قرآن مجید ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے اسی ہفتے کی بات ہے، میں پرلے اڈے میں گیا، رات کے وقت کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہاں باپ بیٹا مجھ سے بحثنے لگے کہ تو بڑا بڑا مولوی لگ گیا پھرنا۔ میں نے کہا کہ بھائی بد اخلاقی کی وجہ کیا ہے، کیوں بد اخلاقی کر تیرا مولوی پنا سے کٹ لواں گے۔ انہوں نے مجھے ننگی گالیاں دینی شروع کر دی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جو بیٹا تھا وہ جناب والا چیزیں پکڑ کر مجھے مارنے کے لیے آئے، تو ایٹا رہندا نہیں مولوی، بڑے مسئلے کرنا سی، سارے مسئلے کٹ لواں گے تیرے۔ یقین جانیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم صرف اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں میرے اوپر نہ رہا کریں، بعد میں خود سے ترجمہ دیکھیں۔ میرے دوستوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کے قرآن کا داعی ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ کا قرآن ہے، لا یعلم من فی السماوات، اعلان فرما دو میرا پیغمبر، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات جو آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، والارض اور جو زمین میں رہتے ہیں اللہ کے بزرگ اور اللہ کے نبی اور ساری دنیا وہ بھی نہیں جانتے، الغیب غیب کے علم کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، کرو معنی میرے ساتھ، الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ پھر قبروں میں پڑے ہوئے بزرگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، آیت نمبر 65 ہے میرے دوستو، حوالے کا ذمہ دار ہوں، سورہ نمل کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو آ جائیے اب اپنے سبق میں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ کیا ہیں؟ عالم الغیب، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں نا ہمیں ملک شام میں گندم کا کیا ریٹ چل رہا ہے، کھجوروں کا کیا ریٹ چل رہا ہے شام کی منڈیوں میں۔ اس زمانے میں جو شام کی منڈی ہوتی تھی وہ آج کل بالکل دبئی کی طرح ہوا کرتی تھی، جس طرح دبئی میں عالمی خرید و فروخت ہوتی ہے نا انٹرنیشنل، اسی طریقے سے ملک شام کی منڈی پوری دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتی تھی۔ مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ بھی شام کی منڈی میں اپنی کھجوریں وغیرہ اور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرما دو، اعلان کر دو میرا پیغمبر، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ شام کی منڈیوں کے ریٹ تو اس کو پتہ ہو جو عالم الغیب ہے، میرا رب جانے کیا ریٹ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح عقیدہ یہ ہے میرے دوستو، اللہ جب چاہے تو اپنے نبی کو غیب کی خبر سے مطلع فرما دے اور جب چاہے تو مطلع نہ فرمائے، کیونکہ وہ ہے علم غیب کا مالک، وہ ہے علم غیب کا مالک میرا رب۔ اب قرآن کے ساتھ حدیث بھی ملا لیں تاکہ نور علی نور ہو جائے۔ میرے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر سے واپس آ رہے ہیں، پورا قافلہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ میرے نبی کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، قافلے والوں کو فجر سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ قبل ہی اٹھا لیا کرتے تھے، جلدی سے اٹھو کیونکہ پانی تک جانا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، پانی تک پہنچ جائیں تاکہ نماز فجر وقت پر ادا کر سکیں۔
حسب عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو اٹھا دیا، چلو بھائی سحری کا وقت ہو گیا ہے، اگر ابھی سے ہم نے سفر نہ کیا تو پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے، جلدی سے اٹھاؤ اپنی سواریوں کو، سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ جب سواریوں کے اوپر کجاوے کس لیے گئے، منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگی، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، یا رسول اللہ قافلہ جا رہا ہے لیکن میرا ہار گم ہو گیا ہے، صحیح حدیث ہے، میرا ہار گم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قافلے والوں رکو رکو ذرا رکو، میری بیوی کا، تمہاری ماں کا ہار گم ہو گیا ہے، اس ہار کو ذرا ڈھونڈو کہاں گیا ہے۔ قافلے والے ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، ہار نہیں مل رہا میرے دوستو، وقت گزرتا جا رہا ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا، لوگ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے صدیق اکبر، یہ ہار کا جو معاملہ ہے دوسری دفعہ پیش آیا ہے۔ صدیق کو آ کر شکایت کرنے لگے کہ یہ جو ہار کا معاملہ ہے یہ دوسری دفعہ پیش آیا ہے، پہلی مرتبہ بھی حضرت صدیقہ کائنات کا ہار گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر تہمت لگ گئی تھی۔ 1 مہینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے تھے، اس وقت بھی ہار گم ہوا تھا، یہ اپنے ہار کو کیوں نہیں سنبھالتی؟ آج بھی ہار گم ہو گیا ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار ڈھونڈنے کے چکر میں سب کی نماز ہی جاتی رہے، نماز کا وقت ہی جاتی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی قضا ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کو بڑا غصہ آیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور حجرے میں سے یوں کپڑا ہٹا کر دیکھا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی جولی میں سر مبارک رکھ کے سو رہے ہیں۔ کتنے قسمت ہے، 2 جولیاں بڑی مبارک ہیں، ایک میری اماں کی جولی حضرت عائشہ کی جولی جس میں سر رکھ کر اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، اور دوسری صدیقہ کے ابے صدیق اکبر کی جولی کہ غار ثور میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جولی میں سر رکھ کے آرام فرماتے تھے۔ اور میرے دوستو ایمان سے بتاؤ، سارے سنی ساتھی بیٹھے ہو، ایمان سے بتاؤ کہ جس کے جھولی میں نبی کا سر ہو، ایمان سے بتاؤ وہ جھولی جہنم کی آگ میں بھلا جل سکتی؟ صدیق اور صدیقہ کے جنتی ہونے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، صدیق اور صدیقہ کے جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چھڑی پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یوں کر کے مارا، یوں پسلی میں، بڑی درد ہوئی۔ حضرت صدیقہ کائنات کو فرماتی ہیں کہ مجھے حیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری جولی میں آرام فرما رہے ہیں، ورنہ میں چیخ مارتی، اتنی زور سے مجھے وہ گونسا دیا۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحث و تکرار سن لیا حضرت صدیق اکبر کی جانب سے کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو اپنے ہار کو کیوں سنبھال کر نہیں رکھتی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں جھڑکتے ہو اپنی بیٹی کو، میری بیوی کو؟ حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں جھڑکتے ہو؟ فرمایا کہ ان کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے قریب ہے کہ امت کی نمازیں قضا ہو جائیں، فجر کی نماز قضا ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، اوپر سے حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاذ ہے مولانا احمد شعیب خان صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بڑے نیک اللہ والے بندے ہیں، بڑے اعلیٰ خطیب بھی ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ان سے دورہ تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے بڑے پیارے مفسر ہیں۔ وہ تفسیر کے دوران ایک جملہ کہا کرتے تھے اور پھر اس کے اوپر قرآن پاک کی بیشتر آیتیں ہمیں لکھوایا کرتے تھے۔ وہ جملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ
اپنے نبی کے صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ اونچی آواز سے میرے ساتھ کہو کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ والا جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پریشان ہے، نبی کے صحابہ پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اوپر سے حضرت جبریل وحی لے کر تشریف لے آئے۔ 7واں پارہ 6 پارہ سورہ مائدہ کی آیتیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اے میرا نبی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق سے کہہ دے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا پانی ملے گا تو نماز پڑھنی ہے، آج سے مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے، اللہ کی طرف سے ترمیم ہو گئی ہے قانون میں، جہاں پانی نہ ملے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں تو نماز پڑھ لیں۔ پریشانی کو ختم فرما دیا، پریشانی کو ختم فرما، چنانچہ نماز پڑھی۔ فرمایا کہ چلو بھائی اب ہار تو ملتا نہیں ہے، اپنی سواریوں کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی سواریوں کو اٹھایا گیا، اونٹ کے نیچے سے ہار نکل آیا۔ حدیث پاک ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کتابوں کا، کوئی خوابوں کا، یہ بخاری مسلم کی صحیحین کی حدیث ہے۔ یہ اونٹ کے نیچے سے ہار نکل آیا، سبحان اللہ، ہار بھی مل گیا۔ اب سب کو حکمت سمجھ آ گئی کہ ہار گم ہونے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت صدیق اکبر کے خاندان کی برکت سے اب اس امت محمدیہ کے اوپر ایک اور احسان کرنا چاہتا تھا کہ ان کو تیمم کی نعمت دینا چاہتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ بھی تو ثابت ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ آج گالیاں ملتی ہیں اس جملے کے اوپر، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مولوی انیس کیا کہتا ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کروں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں آپ کو کہتا، یہ اللہ کا قرآن ہے اور میرے نبی کی سچی حدیث ہے۔ آپ ہی مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ہار کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی؟ اونچی آواز سے بولو، ہار کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی؟ کبھی نہ پڑتی۔ آپ فرما دیتے کہ بھائی اونٹ نو اٹھاؤ دا تھلے ہار پہ، اونٹ کو اٹھاؤ اس کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہوا کہ میں شام کی منڈیوں کے ریٹوں کو پتہ کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ میں کوئی منڈیوں کے ریٹ بتانے کے لیے آیا ہوں تمہیں اس دنیا میں تو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی توحید کا درس اور سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ جو وہ بیان کیا کرتے تھے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چلو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت کی شادی ہو گئی، بچی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں چلی گئی، بڑا اچھا خاندان، سسر بھی بڑا اچھا، ساس بھی بڑی اچھی، خامد بھی بڑا اچھا، کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ایک دن اچانک وہ لڑکی کہنے لگی کہ بھائی میں تو اس گھر میں نہیں رہوں گی، ناراض ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس کو پوچھا کہ بچے تجھے کوئی شکایت ہو، تیری ساس تیرے ساتھ تعاون نہ کرتی ہو؟ فرمایا کہ میری ساس تو بڑی اچھی خاتون ہے، تجھے تیرے سسر کی طرف سے، کوئی دیور جیٹھ کی طرف سے کوئی پریشانی ہو؟ کہنے لگی یہ تو ہے ہی بڑا اچھا خاندان، کھانے پینے کی تجھے کوئی کمی ہو؟ کوئی مجھے کھانے پینے کی بھی کمی نہیں ہے۔
کھاتا پیتا گھرانہ ہے، میرے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، میری ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں، تو پھر ناراض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بس میں ناراض ہوں، میں نہیں بسوں گی اس گھر میں۔ اس کے والد نے سوچا کہ اس کی کسی سہیلی کو پکڑ کر لاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کو بتا دے کہ کیا وجہ ہے۔ تو وہ اس کی سہیلی کو پکڑ کر لائے اس کی سہیلی کو پکڑ کر۔ سہیلی سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ تیرا خاندان اچھا نہیں ہے؟ کہنے لگی کہ خاندان تو اچھا ہے، تو پھر ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ مجھے میرے خامد سے مسئلہ ہے۔ خامد محبت نہیں کرتا تیرے سے؟ کہتے محبت تو کرتا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے کہ جب وہ شام کو اپنے گھر میں آتا ہے نا، تو گھر میں آتے ہی اپنی والدہ کو یہ کہتا ہے کہ ماں تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، میں بڑا سارا دن تیرے بارے میں پریشان رہا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ماں میں سارا دن تیری محبت میں تڑپتا رہا ہوں، تو مجھے بہت یاد آتی رہی ہے۔ کہتی ہے پھر وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ محبت تو بڑی کرتا ہے پر مجھے ماں نہیں کہتا، مجھے ماں نہیں کہتا۔ اللہ کی بندی بھلا ہو تیرا، ماں ماں ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، والدہ ہے، ہر ایک کا رشتہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ تیرے ساتھ محبت تو کرتا ہے، بھلا تجھے ماں کیوں کہے؟ بس یہی چکر میرے دوستو یہاں بھی آن پڑا ہے کہ عاشق رسول وہ ہے کہ جو نبی کو عالم الغیب مانے، جو نبی کو حاضر ناظر مانے، جو نبی کو مختار کل مانے، جو نبی کو ہر جگہ پر موجود مانے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عاشق وہ ہے کہ جو نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ نہ میرے دوستو، نہ یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کے سچے نظریات آپ کے سامنے آیتیں اور حدیثیں پیش کی ہیں کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے، ولی سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سیکھ لو، سمجھ لو، اللہ کا رسول اپنی جگہ پر ہے، اللہ کا ولی اپنی جگہ پر ہے، اور میرے رب کی ذات اپنی جگہ پر ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے اندر رب والی صفتیں ہونی چاہیے، رب کے اندر نبی والی صفتیں ہونی چاہیے۔ میرا یہ عقیدہ سن لو، ساری کائنات کے اولیاء مل جائیں، نبی کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے صحابہ مل جائیں کسی ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے انبیاء مل جائیں اور میرے خاتم الانبیاء کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ اپنی جگہ پر ہے، محمد الرسول اللہ اپنی جگہ پر ہے، صحابہ اپنی جگہ پر ہیں، اولیاء اپنی جگہ پر ہیں۔ میرے رب کے جو اختیارات ہیں، میرے رب کی جو صفات ہیں، وہ نہ اللہ کے کسی نبی میں پائی جاتی ہے، نہ صحابی میں پائی جاتی ہیں، اور نہ ہی اللہ کے کسی ولی میں پائی جاتی ہے۔ 2 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے، تیسرا سوال چھیڑ لیا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، وہ قرض انشاءاللہ وہ پھر بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔